یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 904. اس دنیا کے اندر محنت کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں، نہ دنیا کا مال، نہ دنیا کی آبرو، نہ دنیا کی کوئی اور چیز. ایسے ہی دین کے اندر بھی محنت کے بغیر، ایفرٹس کے بغیر کوئی وستو نہیں ملتی. اور ہمارے اماموں نے، نبیوں نے، ہمارے پیروں نے ہم کو یہ چیز وارموار بتائی ہے کہ جیسی کرنی کرو گے تیسا پھل پاؤ گے. انسان کے ہاتھ میں اپنا جیون سدھارنا یا بگاڑنا دونوں ہیں. خدا کے اوپر چھوڑ دینا اور قسمت کو کوسنا، یا یہ سمجھنا کہ میرے لیکھ میں، نصیب میں، کرم میں یہ بات لکھی ہے. دینداروں، جونے زمانے کے اندر لوگ ایسی مانتے تھے. آج اس آدھونک زمانے میں، اس سائنٹیفک ماڈرن زمانے میں آدمی کا علم زیادہ ہو گیا ہے، اور ہم کو آج اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ انسان اگر محنت کرے تو اس کو دنیا کے اندر اور دین میں ہر چیز مل سکتی ہے. محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. ایسی کوئی چیز نہیں کہ انسان کو ملے بغیر محنت کے، یعنی کہ کوئی چیز محنت کے بغیر نہیں ملتی. پیروں کے گنانوں میں، ہمارے مولا کے فرمانوں میں یہ چیز وارموار ہم کو سمجھائی گئی ہے. اس چیز کو اپنے دل میں سے نکال ڈالو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہی ہمارے لیے اچھا برا ہوتا ہے. قدرت ہماری برائی کے اندر خوش نہیں. ہم اگر برائی کرتے ہیں، یا اگر ہم دکھی ہوتے ہیں، یا ہم دنیا کے اندر تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ سب کچھ ہماری بھول کا کارن ہے. در ایک چیز، اگر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو اس کی بیماری کا کارن خود وہ ہے. اگر کوئی آدمی کا مال چلا گیا تو اس کے مال کے چلے جانے کا کارن بھی وہ ہے. اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو بھی اس کے اندر وہ خود کوئی نہ کوئی کارن ہے. اگر باپ بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے تو باپ اور بیٹے میں بھی کوئی کارن ہے. کارن کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی وستو بنتی نہیں، اور وہ کارن خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر ہوش کے ساتھ تو کوئی کارن نہیں کہ ہم دکھوں کو کمتی نہیں کر سکیں. جتنے فرمان یا پیروں کے گنان ہیں ان کے سمجھنے میں ہماری بھول ہو جاتی ہے. صرف سمجھنے میں. کبھی امام کا یہ فرمان ہماری نظر کے سامنے آتا ہے، جیسے کہ 1956 یا 55 کی بات ہے. مولا باپا نے دارالسلام کے بوائے اسکاؤٹس کو ایک میسج بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جو بڑے میں بڑا نصیبدار آدمی ہے، وہ آدمی بھی دنیا کے اندر اپنی اچھا کو، اپنی آرزو کو، ڈیزائر کو صرف 5واں بھاگ یعنی 20% پورا کر سکتا ہے. سب سے بڑا آدمی نصیبدار وہ ہے کہ جس کی 100 میں سے 20 اچھا پوری ہوئے. 100 کی 100 اچھا کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی، کبھی بننے والی بات بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے دینداروں کہ خدا نے ایسی لا بک بنا چھوڑی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی کی 20% ڈیزائر پوری ہوئے. ایسا نہیں.
इंसान समझदार नहीं है, इंसान इतना अकल वाला नहीं है कि वो छोटी उम्र से लेके मौत तलक अपनी दरेक बाबतों में से भूल निकाल डाले। इंसान ऐसा नहीं, इंसान भूल का पात्र है, इंसान मिस्टेक करता है। इस कारण से अपनी खुद की हुई भूल के कारण से वो अपने दुखों में पड़ जाता है। खुदा किसी को दुख नहीं देता, खुदा किसी का दुश्मन नहीं। खुदा जो है वो आदिल है, इंसाफी है। खुदा कभी इनजस्टिस नहीं करता, वो किसी के ऊपर दुख नाजिल नहीं करता। अलबत्ता कभी कभी खुदा किसी मोमिन बंदे का ईमान टेस्ट करने के लिए जिस तरह नबियों के साथ करता आया, ऐसा उसके ऊपर कुछ दुख डाल देवे तो वो एक जुदी बात है। मगर साधारण दुनिया के अंदर जो इंसान दुखी होता है वो अपने हाथ से होता है। दोष दयाड़ जी को क्यों कर दीजिए, दोष दयाड़ जी को क्यों कर दीजिए। कर में लिखिया सोई पावे साहेब जी तू मोरे मन भावे। खुदा के ऊपर हम कोई तरह का दोष नहीं रख सकते। जिंदारो खुदा ने ऐसा किया या खुदा ने ऐसा किया, हम खुदा को कसूरवान या वांक वाला नहीं बना सकते। हमारे कर्म के अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज हमको मिलती है। कर्म में लिखा हुआ इसका अर्थ ऐसा नहीं कि खुदा ने बंदे के जन्म के साथ उसके लिए लिख दिया कि तू अच्छा और तू बुरा और तू दुखी और तू सुखी, ऐसा नहीं। कर्म का मतलब हमारे हाथ से किया हुआ, कर्म का मतलब हमारा आमाल, कर्म का मतलब जो कुछ हमने मेहनत की है वो रिकॉर्ड होती है, लिखा जाता है और उसके बदले में हमको वो चीज मिलती है। कोई ठिकाने एक बंगला बनता होवे, 100-150 मजदूर लोग काम करते होंगे, उनमें से एक आदमी के पास कार्ड है। उस कार्ड के अंदर 6 तारीख को जब वो अपनी पगार लेने जाता है तो पगार देने वाले फोरमैन ने देखा कि इस आदमी ने तो खाली 15 दिन काम किया है, तो 15 दिन काम करने वाले आदमी को महीने की पगार तो नहीं मिलेगी। कार्ड में लिखा है कि तूने 15 दिन काम किया, माके 15 दिन की उसको पगार मिले। वो कहता है कि तुम सबको 1 महीने की पगार देते हो, भाई सबने 1 महीना काम किया। उसमें से कोई आदमी आता है कि जिसने 10 दिन काम किया तो उसको 10 दिन की पगार मिलेगी। इस दुनिया के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं, करामनो कातिबीन, 2 फरिश्ते जो इंसान के साथ हैं, वो सब कुछ नेकी बदी लिखते रहते हैं। और मैंने आपको अपनी एक वाज में कहा था कि ये करामनो कातिबीन जो हैं ये खुद इंसान के अंदर ही हैं। इंसान का जो कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड जो है वो खुद इस बात के ऊपर जाहिर करता है कि उसके अंदर नेकी और बदी की याद रह जाती है। ये हमारा मन, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, यही करामन और कातिबीन का काम करते हैं। जो कुछ हम इस दुनिया के अंदर अमल करते हैं, बुरा या अच्छा, वो लिखा जाता है और उस अमल का हमको बदला मिलता है। बहुत से अमल ऐसे हैं कि उसका जल्दी से बदला मिलता है, बहुत से अमल ऐसे हैं उसका हमको देर से बदला मिलता है, बहुत से अमल ऐसे हैं दीनदारों कि इंसान को उसके जीवन में बदला नहीं मिलता तो उसकी औलाद को मिलता है।
نیکی اور بدی اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ چلتی ہے. کرم جو کیا ہے اس کا ہم کو بدلہ چکانا پڑتا ہے. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کو مسلمان، مومنین، رحمان اور رحیم مانتے ہیں، غفور مانتے ہیں، ستار مانتے ہیں، واہب مانتے ہیں، گناہوں کو بخشنے والا، معافی دینے والا، رحم اور دیا کرنے والا، یہ ہم خدا کی صفت کو مانتے ہیں. اس کارن سے اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر تم نے کوئی بھول کی ہے تو خدا کے پاس معافی مانگ لو، یعنی کہ توبہ کر لو، تو خدا تم کو وہ گناہ معاف کر دے گا. پھر وہ گناہ کا بدلہ تم سے نہیں لے گا. دوسرے ایسے بہت سے دھرم ہیں جس کے اندر یہ معافی نہیں ہے. ان میں یہ چیز ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسا تم کو ملے گا. برائی کا بدلہ برائی، نیکی کا بدلہ نیکی. اور اگر کوئی برائی کی ہے تو پہلے برائی کا بدلہ بھوگ کر اٹھا کر پھر تم کو نیکی کا بدلہ ملے گا. جیسے کہ ہندو دھرم، ہندو مذہب کے اندر خدا کے بخشش کی حالت نہیں ہے. ہندو لوگ خدا کی معافی کو نہیں مانتے، وہ کرم کو مانتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ برا کرم جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا. لیکن اسلام دین کے اندر برا کرم معاف ہو جاتا ہے. اسماعیلی مذہب بھی جو ہے وہ اسلام کا سب سے مکھیہ فرقہ ہے. اسماعیلی مذہب کے اندر یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی، ہم اپنی بھول چوک کی، ہم اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں، ہم کو وہ چیز معاف ہو جاتی ہے. اور شہدی دل دھرم ہستی پاپ گات ملی نے چکاوے جی گت نہ کہیا نر جی مانے مہادن میں نہیں پوچھا اگر جماعت میں آ کے بھلے وہ بہت بڑا گناہ ہوئے، کنصدق دل سے کوئی آدمی جماعت کے اندر آ کے مکھی کامڑیا کے پاس ہاتھ جوڑ کر سچے دل سے ریپینٹ ہو کر معافی مانگے تو دینداروں وہ گناہ بخشا جاتا ہے، وہ گناہ معاف ہوتا ہے. اور پھر اس گناہ کی سزا، پنشمنٹ ہم کو نہیں ملتی، وہ چلا گیا، وہ نکال دیا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، گئی کل ہی ہم نے فرمانوں کے اندر پڑھا ہے کہ خدا تعالی عادل ہے، یعنی کہ وہ جسٹس ہے، انصافی ہے. وہ اپنے گناہ معاف کرے گا، دوسروں کے کیے ہوئے گناہ معاف نہیں کرے گا. کسی کا مال کھایا، کسی کی بدگوئی کی، کسی سے دغا کیا، وہ گناہ مکھی کا مڑیا کے پاس آ کے معاف کراویں تو نہیں ہوتے. جس آدمی کا گناہ کیا اس کے پاس جاؤ، اس کی معافی مانگو، اور پھر آ کے کبھی مکھی کامڑیا کے پاس چھانٹا لو تو وہ گناہ معاف ہوتا ہے. مگر جو دین کی بھول چوک ہو گئی، کبھی دعا بھول گئے، یا کبھی انجان طور پہ دستبند کی خامی ہو گئی، یا کوئی ہماری مانتا تھی پوری نہ ہو سکی، یا کوئی جماعت خانے میں نہیں آ سکے، ایسے جو مذہب کے گناہ ہیں، جو حاضر امام کے گناہ ہمارے سے انجان طور پہ ہو گئے، یا کبھی کوئی ہم نے جان بوجھ کر بھی کوئی گناہ کر دیا اور بعد میں ہمارا دل پچھتاوا کرنے لگا، ہم ریپینٹ ہو گئے، تو دینداروں وہ گناہ بھی مکھی کا مڑیا کے پاس آ کے اگر ہم معافی مانگ لیں
تو وہ गुनाह मुआफ हो जाते हैं। इस्लाम मजहब जो है वो बहुत विशाल दीन है, बहुत ही बड़ा दीन है। हमारे कर्म इस दुनिया के अंदर बढ़ते रहते हैं, कारण के हम जितनी देर तलक जीते हैं तब तलक गुनाह के काम होते रहते हैं। और ये कोई दिल में ऐसा नहीं समझ ले रहे कि मैं कभी गुनाह नहीं करता। मौला फरमाते हैं कि जो दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छा आदमी जो है ना, वो भी एक दिन में 7 वक्त गुनाह करता है। अच्छे से अच्छा आदमी, उससे भी 7 गुनाह रोज तो हो जाते हैं। गुनाह की कोई हद नहीं। और अगर कोई आदमी अपने गुनाहों की तौबा नहीं करता, माफी नहीं मांगता, बख्शवाता नहीं है, तो उसके गुनाह जास्ती होते रहते हैं, पाइलअप हो जाते हैं। इसलिए हम अपने कर्म से, अपने अमल से, अपने हाथ से, हम अपने किए हुए काम से दुनिया के अंदर दुख में पड़ जाते हैं। हमको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। अनसमझी के कारण से इंसान अपने आप को दुख में गिरा देता है। एक छोटी सी कॉमिक स्टोरी है, नाम तो उसका कुछ भी समझ लो। फारसी भाषा के अंदर मुला नसरुद्दीन नाम का एक ऐसा फेक व्यक्ति वाला कोई शख्स समझ लो, वो मौजूद है। और फारसी भाषा के लिटरेचर में मुला नसरुद्दीन बहुत ही मशहूर है। और ये मुला नसरुद्दीन कोई सचमुच हिस्टोरियन आदमी नहीं था, ये कोई लिविंग व्यक्ति नहीं थी, मगर एक कल्पित व्यक्ति राइटर्स ने बना के लोगों को, बच्चों को, बुढ़ों को सिखाने समझाने के लिए ऐसी स्टोरी बना दी गई। जैसे हिंदी लिटरेचर में शेख चिल्ली कोई व्यक्ति नहीं थी, मगर एक कल्पित स्टोरी बना दी गई। जिस तरह चंद्रकांत लिखी गई, चंद्रकांत के जो 3 भाग हैं उसके अंदर ऐसी स्टोरीज लिखी हुई हैं। वो कोई बने हुए बनाओ नहीं, मगर ऐसा कल्पना में से निकाल के समझाने के लिए दे दिए गए। दुनिया के अंदर लिटरेचर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। फारसी भाषा के इस लिटरेचर में कि जिस चौपड़ी का नाम मुला नसरुद्दीन है, हंसने हंसाने की बहुत सी बातें हैं, मगर वो हंसाकर उसके अंदर समझाया गया है, बहुत सी समझदारी की बातें हैं। मुला नसरुद्दीन एक बहुत कम अकल, अनसमझू आदमी था। अपने आप को वो मुल्ला कहलवाता था और लोग भी उसको मान के हिसाब से मुल्ला कहते थे। एक दिन उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी, वो एक झाड़ के ऊपर चढ़ गया और झाड़ के ऊपर जाके एक ब्रांच पर बैठ गया। ब्रांच की जो ओपनिंग साइड थी उस तरफ बैठकर जो साइड झाड़ के स्टेम के साथ लगती थी, उधर से उसने करवट से वो ब्रांच को काटना शुरू किया। उसका रिजल्ट क्या होवे कि जब वो ब्रांच, वो डांखड़ी आधी कट जावे तो इसके बोझे से वो गिर जावे और टूट जावे और ये भी नीचे पड़े। लेकिन इसको इतनी समझ नहीं थी। नीचे से एक आदमी निकला, उसने देखा कि अरे मूर्ख, क्या करता है तू? बोला क्यों, ये कोई झाड़ तेरे बाप का है? बोला नहीं, मेरे बाप का नहीं, मगर तू इधर बैठ के तू काटता है, तू गिर पड़ेगा, मर जाएगा। उसने सुना नहीं। मूर्ख आदमी अच्छे आदमी की दलील और जो एडवाइस होता है वो मानता नहीं। कारण के मूर्ख वो होता है कि जो अपने आप को अकल वाला समझता है। अगर कोई आदमी अपने आप को
عقل والا نہیں سمجھتا تو وہ عقل والا ہے، وہ مورخ نہیں. کارن کہ مورخ کی بڑے سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میرے جیسا کچھ نہ کوئی نہیں ہے اور اس میں ہوتا کچھ نہیں. وہ آدمی چلا گیا، تھوڑی دیر کے پیچھے یہ تو کروٹ پھراتا تھا، کروٹ پھراتے پھراتے اس کا بوجھ تو یہ سائز میں تھا، وہ ڈاکٹری ٹوٹ گئی، یہ نیچے گر پڑا، اس کو چوٹ بھی آئی. یہ سوچ میں لگا کہ وہ آدمی نے سچ کہا تھا، وہ آدمی تو بھوشیہ جانتا ہے، وہ ضرور کوئی پیغمبر ہے. بھاگا اس کے پیچھے. وہ آدمی تو اس کو ملا نہیں، لیکن اس کی بات یاد آ گئی کہ تو اوپر سے گرے گا تو مر جائے گا. یہ لمبا ہو گیا، یہ سمجھنے لگا کہ ابھی میں مر گیا. مورخ جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ جس ڈاکڑی پر بیٹھ گیا اس کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا. اور اگر کوئی اچھا آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے تو وہ سمجھ لینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر جب وہ گر پڑتا ہے تو اس کو چوٹ لگتی ہے. خدا نے نہیں گرایا، خدا نے تو قاعدے بنا دیے ہیں. ان قاعدوں کے حساب سے اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہم دکھ میں پڑیں گے. پھر کوئی بھی آدمی ہوئے، بڑا ہوئے، چھوٹا ہوئے، عقل والا ہوئے، مورخ ہوئے، ان پڑھ ہوئے، جاہل ہوئے کہ پڑھا لکھا عالم ہوئے، مگر قاعدہ قدرت کا جو توڑے گا اس کو سزا ملے گی. الیکٹرک ہے، کوئی انجینئر ہوئے الیکٹریسٹی کا، اگر اس کا بھی بے خیالی میں کوئی لائیو وائر کو ہاتھ لگ جاوے تو اس کو بھی الیکٹرک شاک لگائے گی. ایک بدھو آدمی ہوگئے اس کو بھی شوق لگے گا. الیکٹرک جو ہے وہ دیکھتی تو نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، الیکٹرک سے شوق سب کو لگے گا، چاہے کیسا بھی آدمی ہوئے، اجالے میں بھی لگے، اندھیرے میں بھی لگے، جان بوجھ کے ہاتھ لگے تو بھی شوق لگے، انجانے میں ہاتھ لگ جاوے تو بھی شوق لگے. قدرت کے قاعدے ہیں. اگر تو ایک آدمی ٹاور کے اوپر جا کے وہ اوپر سے جمپ کرے، بھلے پھر وہ یالی کا نام بھی لے وے، لیکن 50-100 فیٹ اوپر کے ٹاور سے جو گرے تو یالی اس کو پکڑ نہیں لے گا، یالی اس کو پکڑ نہیں لے گا، وہ بچنے والا نہیں. گھٹنا گھٹنا ضرور ٹوٹے گا اس کا، مرے گا نہیں تو ایک آدھ پاؤں نکل جائے گا. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آندھڑو ہوئے لاکڑی ٹھکورے انیک پڑھنا بھولے واٹ جرے بھائی مارا منیور ہوئے نے گنان وچارے کہ مجاوے جی. ایک اندھا آدمی اس کے ہاتھ میں لکڑی ہوئے تو وہ بھی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، لکڑی ٹھکورتے ٹھکورتے اپنے گھر پہنچ جائے گا، بھول نہیں کھائے گا. پھر حسن کبیر فرماتے ہیں کہ میرا مومن ہوئے اور میرے بتائے ہوئے رستے پر وہ عمل کرے، جنان بچارے، سوچ سمجھ کے کام کرے، تو وہ کیسے ہوا کے جا سکتا ہے. تو سو اور سنسو ریاما ہے جی ونوا گیا جنے لونیا پھر کہے مجھ نے دیکھا پرانیڑا تم کری سموڑا موڑ. جیسا عمل ہوگا تیسا تم کو پھل ملے گا. بغیر عمل کے اگر تم کو پھل ملے تو پھر صدر دین چیلنج کرتے ہیں کہ مجھ کو دکھاؤ ایسا کوئی آدمی ہے. کائے کو کھوٹی ہوں پنی کرتا ہے پرانیڑا مکرس
موڈا موڑ اینی واچڑیے وہ راویا لاکھ کروڑ انسان کھوٹی ہونپنی میں خدا کو دوش دے کر اس دنیا جہان میں رہتا ہے. کچھ نہیں، ایک گنان نہیں یا ایک فرمان نہیں، ایسا کتنے ہی گنانوں میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. او جر مارا ہنسا کرنی کماو تو ربا جی سورا چو تو آتی رتھ تروینی آپ چلنا اے زندہ رہو، کرنی کماو تو رب جی سراچو. خدا کی خوشی تبھی ملے گی کہ جب تم عمل ایسے کرو گے. اگر ہمارے عمل ایسے نہیں تو کچھ نہیں. کرتب اچھا کیجیے تو صاحب اتارے پاس. اعمال تمہارے اچھے ہوں گے تو مولا تم کو پار اتارے گا، یعنی تم کو نجات ملے گی، تم کو سالویشن ملے گی، تم کو سکسیس ملے گی. مولا کے فرمانوں کے اندر بھی ہے اور وہ بہت مشہور کارڈ ہے چھپا ہوا، اسٹرگل از دی میننگ آف لائف. محنت کرنا تمہارے جیون کا مقصد ہے. ہار جیت خدا کے ہاتھ میں ہے. وکٹری اینڈ ڈیفیٹ از ان دی ہینڈز آف گاڈ. ہار اور جیت دینا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. کیسے خدا کے ہاتھ میں؟ اس کا یہ عرض نہیں کر لینا کہ ہار جیت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، پر ہار جیت ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے جیسے عمل ہوں گے، ہار اور جیت دینا خدا کا حکم ہے. مگر ہمارا عمل دیکھ کر خدا حکم کرتا ہے کہ یہ بندے نے بہت محنت کی ہے، چلو اس کو جیت دو. یا یہ بندے نے محنت نہیں کی، برابر نہیں، اس کو ہار عنایت کرو. ہار اور جیت خدا ہمارے عمل پر سے دیتا ہے. ہمارا اپنا ایکشن ہمارے جیسے عمل ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ داخلہ دیا تھا یہاں کہ ایک آدمی چوری کر کے پکڑا جائے اور جج اس کو 6 مہینے کی جیل دے. جیل میں بھیجنے والا جج ضرور ہے، لیکن دینداروں، کیا جج ہر ایک کو جس کو چاہے وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا؟ ایسا تو نہیں. جج آدمی کے اعمال کے اوپر سے، اس کے کرائم کے اوپر سے اس کو جیل میں ڈالتا ہے. وہ جیل میں جج کے حکم سے جاتا ہے، مگر اپنے اعمال کے کارن سے اس کو ایسی ججمنٹ ملتی ہے. ہار اور جیت خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا کی طرف سے ججمنٹ جو ملتی ہے ہار جیت کی، وہ ہمارے عمل کے کارن سے ہوتی ہے. اگر ہمارا عمل اچھا نہیں تو خدا اس میں کیا کر سکے؟ کچھ کے اندر وارث مولے دینا تھے. مولو وارث، ان کی گردن ایسی ٹیڑھی تھی، گنی گر پڑی تھی گردن کے اوپر. جان بچ گئی لیکن گردن ایسی وانکی ہو گئی. مولا کے گھر کے بڑے عاشق تھے. یہ وہ مولو وارث تھے کچھ والے کہ 10 برس جب ماں باپ بمبئی میں آوے ولایت سے، مولو وارث کچھ سے آوے بمبئی، اور بمبئی کے اندر مولو وارث کی پیڑھی بھی تھی. مولا کے پاس عرض کرے، خداوند تو کچھ پدرامنی کر. ماں باپ کہے، وارث اس برس ہم کو بہت کام ہے، آگتے برس ضرور آئے گا. دوسرا برس پھر وہ آوے، ماں باپ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی بولے، اس برس بہت کام ہے، دوسرے برس ضرور آئیں گے. ایسا کرتے کرتے کئی برس نکل گئے. مولو وارث بھی بوڑھے ہو گئے، بیمار رہتے تھے. ایک دفعہ عرض رکھی اور جب ماں باپ نے پھر وہی جونا پرانا جواب دے دیا ایز یوزول کہ مولو ہم کو یہ برس بہت کام ہے، دوسرے برس آئے گا، تو مولو وارث رو پڑا اور روتے روتے ماں باپ کو کچھی بھاشا میں کہتا ہے،
खुदावन तू कूड़ो तो चाहिए, खोटो तो चाहिए। माँ बाप को कहता है कि तू झूठ बोलता है, और पुकारे करके माँ बाप को बात करे। प्रेम के हिसाब में बहुत रोया। माँ बाप का भी रहमत का दरिया छलक उठा। साहब ने बोला अच्छा तुम मत घबराओ, मैं आऊंगा, जरूर कच्छ आऊंगा, जाओ तुम तैयारी करो। हाजिर इमाम गए। ये मोलू वारस एक दफा इसने मेहमानी रखी। खुदावंद जब आए इसकी मेहमानी में, माँ बाप कहते हैं मोलू तुम हमारा बहुत बड़ा मोमिन है। इसका दिल हरक से भर आया, इसकी आंखों में खुशी से हरक से पानी आ गया। खुदावंद ये सब तेरी दुआ और मेहरबानी है। मोलू हमको पता है तुम रोज सुबह उठ के बंदगी करते हो। 2 अढ़ी बजे उठ के वो बुढ़ा लालटेन हाथ में लेवे, लकड़ी लेवे और बैतुल ख्याल के काम वालों को रात को जाके जगावे और फिर जमात खाने में आवे। ईमानदार, नेक, इबादत